شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ نساء چل رہی ہے. اس سورہ کریمہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان فی سورۃ النساء 5 آیات ما یسرنی ان لی بہا الدنیا وما فیہا، کہ سورہ نساء کے اندر 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اس کے بدلے، ان آیات کے بدلے اگر مجھے پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ ان 5 آیتوں کے نزول پر ہوئی ہے. وہ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ دیکھیں، کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ برابر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کرے گا. ایک. دوسرے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ ہی سے معاف ہو جائیں گے. کیا بات. تیسرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے گناہ کر لیے ہیں، یہ آپ کے پاس آئیں اور یہ کہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بخشش کی دعا اللہ سے کر دیں، اور یہ خود اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب کے سب تواب اور رحیم پائیں گے. اللہ ان پر رحم کرے گا، اس رحم کے نتیجے میں ان کی توبہ قبول کرے گا اور توبہ قبول کرنے کی وجہ سے انہیں معاف کر دے گا. جی کتنے ہوئی؟ ان اللہ لا یظلم. دوسرے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ. اور یہ 4 ہو گئی؟ 4 ہوئی؟ 4 3 ہوئی؟ جی. ایک ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی کوئی برائی کرے گا یا کوئی خطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی خطا کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بہرحال یہ 5 آیتیں ہیں جن 5 آیات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے. اس سورہ کریمہ کو سورہ نساء کہا جاتا ہے، اور نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت، عورتیں. اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ النساء اس وجہ سے ہے کہ اس پوری سورہ کریمہ میں عورتوں کے مسائل کثرت سے بیان کیے گئے ہیں، زیادہ تر انہی کے مسائل، اس وجہ سے اسے سورۃ النساء کہا گیا. ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی اس طرح عزت افزائی فرمائی ہے کہ سورۃ النساء تو نازل فرمائی عورتوں کی صورت، لیکن سورۃ الرجال نازل نہیں فرمائی، مردوں کی صورت نہیں ہے. جی اس نام سے کوئی صورت نہیں. اچھا، اس سورہ کریمہ کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، عورتوں کے بارے میں بڑی صورت. سورۃ النساء الکبریٰ، عورتوں کے بارے میں بڑی صورت. کیوں؟ اس لیے کہ پاؤ پارا تو 4تھے پارے میں ہے اور تقریباً پاؤ پارا 6ٹھے پارے میں چلا گیا ہے، اور ایک پارا پورا 5واں پارا اسی پر ہے.
اتنی بڑی صورت ہے، یعنی اطول سور میں سے، یعنی قرآن حکیم کی طویل صورتوں میں سے ایک ہے، معلوم ہے؟ تو یہ سورۃ النساء الکبریٰ ہے۔ سورۃ النساء الصغریٰ کیا ہے؟ عورتوں کی چھوٹی صورت جس میں ان کے تھوڑے احکام بیان کیے گئے، وہ سورۃ الطلاق 28ویں پارے میں۔ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الطلاق۔ جی، اس سورہ کریمہ کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی کا پتلا بنایا، بہت دنوں تک وہ مٹی کا پتلا خالی جنت میں کھڑا تھا، بعد میں اس میں روح پھونکی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور پھر ان کی بائیں پسلی سے ان کے جوڑے کو یعنی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ عورت یہ مرد کا جز ہے۔ اگر یہ انگلی میں یا جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگ جائے یا زخم لگ جائے تو کیا انگلی کو کاٹ دیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح عورتوں کے اندر کوئی ایسی ناپسندیدہ بات دیکھی جائے تو طلاق دینے میں جلدی نہ کی جائے اور نہ ان پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ ایک اس لیے کہ جب وہ تمہارے بدن کا ایک حصہ ہیں تو جس طرح انگلی میں کوئی تکلیف ہو جائے تو آدمی انگلی نہیں کاٹتا، بلکہ اس پر بینڈیج وغیرہ کرتا ہے، اس کی دوا کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، ایسے ان کی اصلاح کی جائے۔ جی، اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب پسلی سے پیدا ہوئی ہیں تو پسلی بیچ میں ہے، انہیں نہ پیر کے نیچے رکھو کہ داسی بن جائیں اور نہ سر کے اوپر بٹھاؤ کہ وہ سرکش ہو جائیں، جہاں ہے ان کو وہیں پر رکھو، یعنی وہ پسلی کے پاس رکھو جہاں دل ہے، یعنی ان کو نہ سر پہ رکھا جائے نہ پیروں میں رکھا جائے، کہاں رکھا جائے؟ دل میں رکھا جائے، ان کی جگہ دل۔ تو اب حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اچھا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے یہ پوری کی پوری نسل چلی ہے اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ تو گویا کہ ان البشریت کلھا اسرۃ واحدہ، یہ پوری کی پوری انسانیت ایک خاندان ہے۔ اس طرح یہ سورہ کریمہ پوری انسانیت کو ایک خاندان کہتی ہے۔ اس طریقے کا تصور کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان البشریت کلھا اسرۃ واحدہ، یہ پوری کی پوری انسانیت، سارے لوگ ایک فیملی کی طرح ہے۔ اسرۃ واحدہ ایک فیملی کی طرح، اسرہ مانے فیملی، ایک فیملی کی طرح ہے۔ یہ تصور اسلام نے دیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو مذہب بیزار لوگ ہیں کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ کل میں نے اس کی طرف چند اشارات کیے تھے۔ میں ایک نقطے پر کچھ تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا۔ مذہب بیزار یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پھر بھی کمتر مانا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وراثت میں جو حصہ ہے وہ لڑکے کے، مرد کے آدھا مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے ان کے اوپر، یہ ان کے اوپر ظلم ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت میں ایک کوڑی نہیں دی جاتی تھی، عورتیں وراثت سے محروم ہوتی تھی، لیکن قرآن حکیم نے آ کر کے مستقل ان کا حصہ رکھا وراثت میں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، جیسے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، حالانکہ دونوں کو جو ہے ایک ساتھ بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن الگ الگ ان دونوں کے حصوں کو بیان کیا گیا مستقل طور پر۔ تو جن کو وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں ملتا تو قرآن حکیم نے ان کا مستقل حصہ رکھا ہے۔ اسلام میں ان کا ایک مستقل حصہ ہے۔ یہ عزت افزائی نہیں تو کیا ہے؟ اچھا، دوسرے سوال کا جواب کہ مردوں کو زیادہ دیا جاتا ہے، مردوں کو زیادہ ملتا ہے، غلط ہے یہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو کم ملتا ہے، عورت کو زیادہ مل جاتا ہے وراثت سے حصہ۔ جی، مثلا ایک آدمی مر گیا، ماں چھوڑتا ہے، آدمی مر گیا، ایک ماں ہے
اس کی ایک بیٹی ہے، پوتی ہے اور سگا چچا ہے میت کا، یہ 4 ہیں. ماں، بنت بیٹی، اور یہ پوتی، اور یہ شقیق یعنی چچا. اب دیکھو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اولاد موجود ہے تو ماں کو 1/6، یہ قرآن حکیم بولتا ہے، سدس 1/6. دیکھو بنت اولاد ہے نا، اولاد موجود ہے تو ماں کو کتنا ملا؟ 1/6 مل گیا. اچھا بیٹی کا کتنا ہے؟ بیٹی کا حصہ ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، بیٹی اگر ہے تو 1/2. تو اب یہ ملا ماں کو 1/6، بیٹی کو 1/2. اب یہ پوتی آ گئی تو پوتی کو 1/6 دے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کا کل حصہ 2/3 ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ. پوتی بھی بیٹی ہے، دور ہو گئی تو اس کا حصہ کم ہوا. دور ہوئی نا، یہ قریب ہے نا، بنت قریب ہے میت کے، پوتی دور ہے، یہ بیٹے کی بیٹی ہے تو بیٹی ہی ہوئی وہ، تو 1/6 دے دیا گیا. تو بیٹیوں کا کل حصہ جتنا ملتا ہے وہ 2/3 ہے، 2/3 ہے. اب 1/6 ماں کو دے دیا گیا، 1/2 بیٹی کو دے دیا گیا، اور 1/6 پوتی کو دے دیا گیا. اب جو باقی بچے گا وہ بیچارے کو ملے گا. کس کو؟ شقیق کو یعنی چچا کو. بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو کچھ نہیں ملے گا اس کو. اچھا اب دیکھتے ہیں 1/6 اولاد موجود ہے، بنت اولاد موجود ہے، 1/6 ملا. اچھا تو 1/6، 1/2، 1/6 باقی. اب 1/6 یہ نسب نما ہے، 1/2 یہ نسب نما ہے، 1/6 یہ نسب نما ہے. تو 2 اور 6 نصفیات مکس ہو کر کے آئیں تو ضابطہ ہے علم الفرائض کا کہ جو 2 ہوتا ہے نصفیات کو، اس کو 3 سے ضرب دے دیا جاتا ہے. تو 3 سے ملٹیپلائی کیا گیا تو مسئلہ بنا 6 سے، یعنی جائیداد پوری 1 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ ہے جائیداد. یہ قاعدہ ہوا علم الفرائض کا. 6 اب 6 کا 6 آیا، 6 لاکھ ہے. 6 کا 1/6 از اکول ٹو 1 1 مل گیا ماں کو جی. اور 6 کا 1/2 از اکول ٹو 3 لاکھ بیٹی کو ملا. اور 6 کا 1/6 از اکول ٹو 1 لاکھ اس کو ملا. 1 لاکھ ماں کو، 3 لاکھ بیٹی کو، اور 1 لاکھ پوتی کو. اس کو کتنا ملا؟ اس کو کتنا ملا؟ دیکھو کتنا ملا اس کو، یعنی 6 لاکھ میں سے اس کو بیٹی سے کم ملا ہے، بیٹی سے کم ملا اس کو، حالانکہ یہ مرد ہے یہ جی. اب یہ دیکھیں 1/6، 1/2، 1/6 اور یہ باقی. اب یہ دونوں مکس ہو کر کے آئے کیا؟ 6 اور 2 مکس ہو کر کے آئے تو مسئلہ بنا 6 سے. اللہ اکبر، یہ ہے. اچھا اگر ایک مسئلہ اور بتانا ہے کہ یہاں تو کم ہو ہی گیا چچا کا ایک دم کم ہو گیا، لڑکی سے کم ہو، یہ ثابت کرنا ہے. یہ لڑکی کا 1/2 اور پوتی کا 1/6، لڑکیوں کا کل حصہ 2/3 ہوتا ہے. تو 1/2 پلس 1/6 از اکول ٹو 2/3 یعنی 3/2 ہوگا جی. کیسے؟ اس لیے کہ 2 اور 6 کا اگر LCM نکالا جائے تو LCM 6 آئے گا، برابر ہے. پھر اس کے بعد اگر تقسیم کریں گے 6 کا تو اس طریقے سے پورا کا پورا آئے گا 4/6. تو 2 دونی 4 اور 2 3 اچھا ہاں از اکول ٹو 2/3. تو گویا کہ آپ 2/3 یہ ہے پوتی کا اور بیٹی کا حصہ، یعنی دونوں بیٹیاں مانی گئی اور 2/3 دے دیا گیا، یعنی 1/2 بیٹی کو جو قریب ہے اور 1/6 پوتی کو دے دیا گیا جی جی. تو پہلی صورت میں ہم LCM نکالیں گے، دوسری صورت میں HCF نکالیں گے. HCF نکالنا 6 کا 1/6 HCF ہے نا جی جی. اللہ اکبر. ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ چچا کو یعنی جو لڑکا ہے اسے کم ملا ہے بالمقابل عورت. اچھا عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ اولاد موجود ہو تو 1/4 اور
1/8. اور اگر اولاد موجود نہ ہو تو 1/4. اولاد کی موجودگی میں 1/8 اور اولاد موجود نہ ہو تو 1/4. اور یہ کبھی بھی محجوب نہیں ہوتی, کوئی اس کو کٹ نہیں کر سکتا, اس کو وراثت ملتی ہی ہے. جی زوجین یہ مائنس نہیں ہوتے کبھی کہ کسی کی موجودگی میں یہ محجوب ہو جائیں, ان کو نہ ملے, ایسا نہیں ہوتا کبھی. دیکھیں یہ بیوی ہے, اس کا حصہ کم نہیں ہوتا, کوئی اس کو محجوب نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ عورت کا مقام ہے جو بتایا گیا. کہا گیا کہ 1 سے لے کر 4 تک شادی کر سکتے ہیں. ایک ہی نہیں سنبھلتی ہے, 4 دیکھنا ہوں گے. کیا ہے 4 کریں گے. جی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 1 کر سکتے ہو, 2 کر سکتے ہو, 3 کر سکتے ہو, 4 پر اسٹاپ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی ہے. عدل اگر نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کر سکتے, اور انصاف نہیں کر پاتا ہے آدمی, بہت مشکل ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اس لیے کہ پکڑے جاؤ گے اگر ذرہ برابر ان کے حق کے اندر کوئی کمی ہوئی تو, لہذا احتیاط برتی جائے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. گھوڑا خریدنا آسان ہے, اس کو پالنا, اس کو کھلانا کتنا مشکل ہے, کتنا ٹینشن ہے. 2 گھوڑے رکھ لو. اچھا, شادی کی کوئی عمر نہیں ہے, بس یہ کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے کے لائق ہو جائے بس. اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح فرمایا 6 سال کی عمر میں, لیکن رخصتی تو 9 سال میں ہوئی نا, جب وہ حق زوجیت ادا کرنے کے لائق ہو گئی. حضرت مریم کو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت مریم کی عمر 13 سال تھی. رام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ان کی عمر 12 سال تھی, سیتا کی عمر 6 سال تھی. تو بہرحال یہ کوئی اعتراض کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اعتراض کی کوئی وجہ نہیں. خواہ مخواہ اس کو ایک ایشو بنا کر کے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں کہی جاتی, حالانکہ اس کے اندر کوئی دم نہیں. عورتوں کو وراثت میں تو حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا, بلکہ یہ خود وراثت میں آ جاتی تھی. جی وراثت میں آ جاتی تھی, یہ بھی بانٹ لی جاتی تھی آپس میں, ان سے شادی کر لی جاتی تھی, مہر نہیں دی جاتی تھی. بہت مظلوم تھی عورت. اسلام نے آ کر کے ان کے حقوق ادا کیے ہیں. اچھا, ان کو ان کے حقوق سے زیادہ نہیں دیا اور ان کو ان کے مقام سے نیچے اتار کر کے ان کے حق کو کم بھی نہیں کیا. نہ ان کو ان کے حق سے زیادہ دیا, نہ ان کے حق سے کم دیا, بلکہ اتنا حق دیا جس حق کے یہ لائق اور مناسب تھیں. یہ انصاف نہیں تو کیا ہے؟ اسی کو عدل کہتے ہیں. عدل کسے کہتے ہیں؟ جو جس حق کے حاصل کرنے کا مستحق تھا اسے وہ حق دے دیا گیا, اسی کو انصاف کہتے ہیں. تو انصاف کیا کہ نہیں قرآن حکیم؟ اسلام نے انصاف کیا عورتوں کے ساتھ. اچھا, عورت کی خوبصورتی تھوڑی ختم ہو گئی تو آدمی ادھر ادھر لپو جھپو کرنے لگتا تھا کہ دوسرا کر لیں, جی دوسری لے آئیں. آگے کا مَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ, ایک بیوی موجود ہے دوسری لانا چاہ رہے ہو, تو اس کو اتنا ستاتا تھا کہ یہ مجبور ہو جاتی تھی, مجبور ہو جاتی تھی اس کے نکاح سے نکلنے کے لیے. تو اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا تھا کہ فلاں چیز دے دے, فلاں چیز دے دے, فلاں چیز دے دے. جو کچھ دیا تھا وہ بھی لے لیتا تھا. کہا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی اگر تم نے اس کو مہر دے دیے تو واپس نہیں لینا. بولے تو اسے واپس نہیں لینا. ہاں وہ اپنی طرف سے کہہ رہی ہے بغیر ظلم کے, خلا کرا رہی ہے, تو آپ مانگ سکتے ہو اس کو, جتنا آپ نے دیا ہے آپ لے لو. جی ایک بڑی پیاری بات کہی گی, اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. عورتوں کا مقام دیکھیں. وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ معاشرت کرو. معاشرت میں ساتھ میں رہنا, ٹو ڈیل ود, ان کے ساتھ رہنا بولتے. تو وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ معاشرت رکھو معروف کے ساتھ, یعنی معاشرہ بالمعروف رکھنا چاہیے ان کے ساتھ. ما معنی معاشرہ بالمعروف, اس کو کیسے سمجھیں؟ ان کے ساتھ معروف کے ساتھ معاشرت رکھو. ما معنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ان احبها اکرمها وان ابغضها لم یہنها, یہ مطلب ہے اس کا.
کہ اگر اس کو پسند کرتا ہے تو اس کی عزت کرے، اور اگر اس سے نفرت کرتا ہے اس کو توہین نہ کرے. یہ مطلب اس کا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جی، ان احبها اکرمها، اگر عورت کو پسند کرتا ہے تو اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے. وَإِنْ أَبْغَضَهَا، اور اگر اس کو ناپسند کرتا ہے تو لم يُهِنْهَا، اس کی توہین نہ کرے. تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی وغیرہ وغیرہ، تیرا خاندان ایسا، تو لم يُهِنْهَا. یہ مطلب ہے معاشرہ بالمعروف کا. اور اللہ نے فرمایا کہ عورت کے اندر اگر کوئی ایسا رویہ دیکھو جو رویہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو اس پر صبر کرو، صبر کرو اس پر. فائدہ بتایا گیا، فائدہ بتایا گیا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو اور صبر کرتے ہو تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا. تو یقین ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ اس کے اندر بہت زیادہ خیر رکھتے. نقطہ یہ ہے عسا، کلمۃ عسا تاتی فی اللغۃ العربیہ للرجا، امید کے لیے آتا ہے عسا. لیکن فی کل القرآن جہاں بھی عسا آیا ہے اللہ کے تعلق سے، وہاں پر یہ محققت العقوق کے معنی میں آتا ہے، یقیناً وہ چیز ہونے والی ہے. جی یہ مطلب ہے. اس لیے کہ اللہ کسی چیز کو امید دلائے اور اس کے بعد اسے پورا نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ عصا امید دلانے کے لیے، تو عصا جب امید دلانے کے لیے آیا تو اللہ کوئی ایسی امید نہیں دلائے گا جس امید کو وہ پورا نہ کرے. گویا اگر تم اس پر صبر کرتے ہو عورت کے اس ناپسندیدہ رویے پر، تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر کثیر رکھ رکھا ہے. ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایسی اولاد ہو جائے جو تمہارا نام پیدا کرے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں محرمات کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنی عورتیں حرام ہیں. تو 7 عورتیں نسب سے حرام ہیں اور 7 عورتیں رضاعت سے حرام ہیں. ہاں، جیسے سگی بہن حرام ہے، ایسے ہی رضائی بہن جس کے ساتھ آپ نے دودھ پیا ہے یہ رضائی بہن ہے. تو جتنی چیزیں نسب سے حرام ہوتی ہیں اتنی چیزیں رضاعت سے حرام ہو جاتی ہیں. دودھ پی، وہ آپ کی ماں ہے، وہ جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ بالکل حقیقی ماں کی طرح ہے وہ. تو گویا کہ 7 عورتیں حرام ہوتی ہیں نسب سے اور 7 عورتیں حرام ہوتی ہیں دودھ پلانے سے، رضاعت سے. اور 4 رشتے، 4 عورتیں حرام ہوتی ہیں مصاہرت سے. مصاہرت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی شادی ہوئی ہے، تو جیسے ہے بہو، یہ حرام ہے آپ کے اوپر. ربیبہ یہ بھی حرام ہے. ربیبہ کا مطلب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک عورت آ رہی ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، اب وہ لڑکی کے ساتھ آ رہی ہے، تو آپ چاہیں اس لڑکی سے شادی کر لیں اور چاہے اس عورت سے شادی کر لیں. تو اگر آپ اس عورت سے شادی کرتے ہیں تو یہ لڑکی ربیبہ ہے آپ کی، اس سے شادی نہیں کر سکتے آپ. جی اگر پہلے کرنا ہو تو آپ کر لیجئے ماں سے شادی کرنے سے پہلے، لیکن ماں سے شادی کر لیا تو اب یہ ربیبہ ہے آپ کی. تو بہو سے شادی نہیں کر سکتے، ایک ربیبہ سے شادی نہیں کر سکتے، ساس سے شادی نہیں کر سکتے. اور آخر میں کہا گیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ 2 بہنوں کو، سگی بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. جی تو 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، 7 رشتے رضاعت سے حرام ہیں، اور 4 رشتے مصاہرت سے، دامادی کے رشتے سے یہ حرام ہے. اور 4 رشتے حدیث سے حرام ہیں. کیا؟ عورت اور اس کی بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے. کسی لڑکی سے اپنے شادی کر لے، اس کی بھتیجی سے آپ کر لے، نہیں کر سکتے آپ. عورت اور اس کی بھانجی سے نہیں کر سکتے 2. اور عورت اور اس کی پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتے شادی. اسی طرح عورت اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کر سکتے. جی یہ 4 رشتے یہ سنت سے حرام ہیں. تو حرام میں کتنی عورتیں آ گئی محرمات میں؟ 7 7 14، 14 4 18 اور 18 4 22 تقریباً. اس کے بعد ایک حرام چیز اور بتائیے
جس عورت کی شادی ہو گئی ہو، جی اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. جس عورت کی شادی ہو گئی ہو، متزوجہ ہو، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. وہی کہا گیا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم. ان تمام محرمات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، ان کے علاوہ سب آپ کے لیے حلال ہیں. یہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ کا جملہ لا کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ محرمات محصور ہیں، کم ہیں، ان کی حد ہے، لیکن حلال ان کی کوئی حد نہیں ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے رشتے ہیں، سب حلال ہیں. اس کا مطلب حرام محصور اور محدود ہیں، قلیل ہیں، اور حلال چیزیں بہت زیادہ غیر محصور ہے، غیر محصور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزیں بہت زیادہ رکھی ہیں. یہ محسنات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محسنہ کا مطلب یہ اس کے 3 اطلاقات ہیں قرآن حکیم میں. ایک تو متزوجہ، شادی شدہ ایک، اور دوسرے حرائر، آزاد عورتیں جو لونڈی نہ ہوں، جی آزاد عورتیں، اور تیسرے عفائف، پاک دامن عورتیں. تو محسنہ کا 3 مطلب ہے پورے قرآن میں. ایک تو عفائف، پاکیزہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، اور دوسرے متزوجات، شادی شدہ عورتیں، اور تیسرے الحرائر جو لونڈیاں نہ ہوں، آزاد ہوں. یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر محسنہ کا اطلاق ہوتا ہے. تو گویا کہ محسنات کے اطلاقات 3 ہیں. جی یہ تینوں کی تینوں اطلاقات ہیں. اچھا، محسنات کے علاوہ ایک قسم عورت کی ہے لونڈی ہونا. لونڈی یہ بغیر نکاح کیے بیوی کی طرح اس کو رکھا جاتا تھا. جی جی، اس سے نکاح کی ضرورت نہیں تھی. یہ جنگ میں پکڑی جاتی تھی اور لوگوں میں بانٹ دی جاتی تھی. ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی جس طرح سامان کی خرید و فروخت ہوتی تھی. ان کے ساتھ شادی نہیں ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قدر بڑھاتے ہوئے کہا کہ ان سے بھی شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اگر تم آزاد عورتوں سے شادی نہ کر سکو تو لونڈیوں سے کرو. لیکن لونڈی اللہ نے کہا فتیاتکم المؤمنات، تمہاری جو مومنہ لڑکیاں ہیں، اللہ نے لونڈیاں نہیں کہا بلکہ فتیات کہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لونڈیوں کو بھی عزت بخشی ہے جو حرائر نہیں ہوتی. یہ عزت ہے اسلام کی نگاہ میں عورتوں کی. فتیاتکم المؤمنات کہا. اب ہو گئیں یہ محسنہ عورتیں ہو گئیں، لونڈیاں ہو گئیں، اور ان دونوں میں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آگے بیان کیا گیا کہ ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہیں مصافحات اور ایک ہے متخذات اخدان. مصافحات کسے کہتے ہیں؟ المجاہرات بالصفاح، وہ زنا، کھلے عام زنا کروانے والی. جیسے یہ شاہدان بازاری ہوتی ہیں، بازار لگا کر کے بیٹھی رہتی ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں. یہ ہیں مصافحات. یہ لفظ آیا جی جی، محسنات غیر مصافحات. تو ایک کھلے عام زنا کرانے والیاں ایک، اور ولا متخذات اخدان. متخذات اخدان کا مطلب متخذات اصدقاء فی السر، خفیہ طور پر زنا کرانے والی، رکھیل. گویا کہ یہ گلا ہے جو بازاروں میں دھندا کرتی ہیں، دھندے والیاں. اور متخذات اخدان یہ رکھیل ہے، بوائے فرینڈ رکھنے والی ہیں. یہ دونوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. عورتوں کی کتنی قسمیں ہوئی؟ ایک ہیں عفائف، پاک دامن عورتیں، دوسرے ہیں لونڈیاں، اور ان کے مقابلے میں، پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں مصافحات اور متخذات اخدان یہ عورتیں. اللہ کیا بات کہی گئی. ایک آیت آگے آ رہی ہے، ہم اس پر ٹھہر کے ذرا گفتگو کرنا چاہیں گے. تیار ہیں؟ عام طور پر اس آیت کریمہ پر غور نہیں کیا جاتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. نکاح کا بیان کرنے کے بعد، عورتوں کی قسمیں بیان کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے یرید اللہ لیبین لکم. اچھا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دے. یہ کھول کھول کر بیان کر دے، کیا کھول کھول کر بیان کر دے؟ بتایا گیا کہ کھول کھول کر بیان کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ضار کیا ہے، نافع کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے تمہارے لیے، اور ضرر رساں کون سی چیز ہے. کھول کھول کر بیان کر دے. اللہ کا ایک احسان یہ
کہ اس نے بتایا کہ کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ چیز حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ضرر رسا ہے، یہ نافع ہے وغیرہ، اور یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اچھا ایک احسان تو یہ. دوسرے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ اس سے بڑی نعمت ہے. کیا؟ اور تم کو ہدایت کرے، تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے طریقوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر گئے. کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ سے، غور سے سنیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنے بھی قوانین آئے، ان تمام شریعتوں کے محاسن جو متفرق تھے تمام شریعتوں میں، اسلام میں سب جمع ہو گئے ہیں آ کر کے. اللہ اکبر. گویا جو خوبیاں تمام شرائع میں تھیں، تمام قوانین میں تھیں، تمام شریعتوں کی خوبیاں سب قرآن میں آ گئی ہیں، اسلام میں آ گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دوسرا احسان. جیسے ایک نبی کی امت کو کچھ خوبیاں دی گئیں، اور دوسرا نبی آیا اس کو دوسری خوبیاں دی گئیں، تو پہلی والے کو خوبیاں نہیں ملی. برابر ہے اس طریقے سے. لیکن اسلام میں پچھلی تمام شریعتوں کی خوبیاں اور اس کے محاسن جمع کر دیے گئے ہیں. گویا کہ ہم کو تمام شریعتوں کی جو پچھلی شریعتیں سب کی سب خوبیاں مل گئی ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا احسان ہے. ہاں کتنی بڑی بات ہے. تمام امتوں کی تمام شریعتوں کی خوبیاں ہمارے اندر ہم کو دے دی گئی. کتنا بڑا احسان اللہ. ایک یہ دو. تیسرے، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے بڑی بات کہی جا رہی ہے. دیکھیں ترتیب دیکھیں آپ. پہلے ایک ہلکی بات کہیے، اس سے بڑی بات کہیے، پھر تیسری بات جو آ رہی ہے اس سے بڑی ہے. کیا؟ اگر تم کوئی غلطی کر بیٹھو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے. جی غلطی کر بیٹھو تو تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے. کتنی بڑی بات ہے. توبہ کرو، توبہ قبول کر لے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا احسان ہے. یہ یعنی غلطی کرنے کے بعد اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. جی اچھا کہہ رہے کہ ارادہ کرنے والے دو ہیں. ایک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ توبہ کریں ہم انہیں معاف کر دوں، اور وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنی طرف کھینچ لیں، اپنی طرف مائل کر لیں. یہ ہے. تو گویا کہ ایک طرف اللہ کا ارادہ ہے جو تم کو خیر کی طرف بلا رہا ہے، اور ایک طرف ان بدماشوں کا ارادہ ہے جو خواہشات کے متبع ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ، باطل کی طرف مائل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو میرا ارادہ یہ ہے اور ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے. تو کس ارادے کی طرف تمہارا میلان ہونا چاہیے، کس طرف تمہیں جانا چاہیے. اور آگے احسان اور بیان کیا جا رہا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر تخفیف کرے. تخفیف کرے یعنی ایسے قوانین نہ نافذ کرے جن قوانین کو برتنے میں تم کو کوئی مشقت ہو. اس لیے کہ خلق الانسان ضعیفا، تم تو کمزور پیدا کیے گئے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے جتنے قوانین دیے ہیں وہ سب تمہاری کمزوری کو پیش نظر رکھ کر دیے گئے ہیں. تم ضعیف پیدا کیے، تمہارا ارادہ کمزور، تمہارا جسم کمزور، تمہارا دماغ کمزور، ساری کی ساری چیزیں کمزور ہیں. لہذا تمہارے لیے ایسے قوانین نہیں بنائے گئے جن قوانین کے اوپر تم عمل نہ کر سکو. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یرید اللہ، ورنہ پچھلی امتوں کے اوپر نجاست لگ جائے تو آپ دھل لیں پاک ہو جائے گا. پاک نہیں ہوتا تھا، وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا، اس کو پورے کپڑے کو کاٹ دو جہاں تک نجاست لگی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی مشقت تھی. تو یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسے قوانین دے جس قوانین کے اندر تخفیف ہو اور اس پر عمل کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ تمہاری پیدائشی ضعف کے اوپر بھی ہو. خلق الانسان ضعیفا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں جو ان 3 آیتوں کے اندر الگ ترتیب بیان کیے گئے ہیں. خلق الانسان ضعیفا کے بارے میں ایک سوال اٹھا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ عورتوں کے بیان کے سیاق میں ہے. عورتوں کا بیان ہوا، لونڈیوں کا بیان ہے، زانیہ عورتیں ہیں، چھپے طور پر
زنا کرنے والی عورتیں ہیں، عفائف ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، لونڈیاں. ان تمام عورتوں کے بیان کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ خاص طور سے کمزور تو ہے ہی، لیکن عورتوں کے بارے میں تو بے حد کمزور ہے. لا یصبر علی النساء، عورت پر صبر نہیں کر سکتا، عورت پر صبر نہیں کر سکتا. اسے معلوم ہے کہ ایک عورت جا رہی ہے، کچھ ملنے والا نہیں، پھر بھی دیکھتا رہتا ہے. کائے کو دیکھتا رہتا ہے؟ جب تجھے معلوم ہے، یقین ہے تجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کائے کو دیکھ رہا ہے؟ تو لا یصبر علی النساء، عورتوں پر صبر نہیں کر سکتا یہ. اچھا، اس کو یہاں کیوں لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا تخفیف کے باب میں کہ اگر تم آزاد عورتوں سے شادی نہ کر سکو تو لونڈیاں ہیں نا، لونڈیوں سے شادی کر لو. کیا بات ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، وہ خلق الانسان ضعیفا، عورتوں پر صبر نہیں کر سکتے نا، تخفیف یہ کی گئی کہ تم لونڈیوں سے بھی شادی کر سکتے ہو. یہ دیکھو فتياتكم المؤمنات، کیا قوانین ہے، اللہ اکبر. آگے جو آیت آ رہی ہے ہم اس پر بھی ٹھہر کر بات کرنا چاہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. ما معنی الباطل؟ واٹ از دا میننگ آف باطل؟ باطل طریقے سے مت کھاؤ. باطل کسے کہتے ہیں؟ کل ما یخالف الشرع، جو چیز بھی شریعت کے مخالف ہو. لوگ کہتے ہیں شیخ یہ دھندا کیسا ہے، شیخ وہ کریڈٹ ایسا ویسا، دنیا بھر کے سوالات کرتے ہیں. سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لو کہ یہ چیز شریعت کے مخالف ہے کہ نہیں. اس میں دھوکہ ہے، غرر ہے، درست نہیں ہے. متباینین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو. قمار، جوا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ دو کھیلنے والے لوگوں میں سے ایک کا نقصان ہے اور ایک کا فائدہ ہے. تو ایسی بے، ایسا عقد اور ایسا کھیل جس میں دو میں سے ایک کا نقصان ہو، یہ غرر ہے. یہ ایسا سودا جائز نہیں، ایسی بے جائز نہیں، جی جائز نہیں. اور اسی طریقے سے جس میں سود کا شائبہ ہو، ربا ہو، حرام ہے وہ. تو دیکھ لو آپ انٹرسٹ ہے کہ نہیں اس میں. اسی طریقے سے اس میں دھوکہ ہے کہ نہیں ہے. ہر دھوکے والی بے حرام ہے، اور ہر وہ بے جس کے اندر انٹرسٹ کا شائبہ ہو حرام ہے وہ. آپ اس میں دیکھ لو، خود فتویٰ دے سکتے ہو. دل سب سے بڑا مفتی ہے، بخاری شریف کی روایت. جی اموالکم، اے ایمان والو اپنے مالوں کو، اپنے مالوں کو. اچھا پتہ یہ چلا المؤمنون کنفس واحدہ، تمام کے تمام مومن ایک جان کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے. اللہ، ایک بدن کی طرح. حدیث ہے یہ، المؤمنون کنفس واحدہ. تو ان مال الفرد مال الامہ و ان مال الامت مال الفرد. فرد کا مال امت کا مال ہے، اور امت کا مال فرد کا مال ہے. فرد کو اگر ضرورت پڑ جائے تو امت مال دے اس کو، اور امت کو ضرورت پڑے تو فرد کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس طریقے سے امت میں اور فرد میں تال میل ہونا چاہیے. یہ ہے مطلب اموالکم کا. امت کا مال فرد کا مال ہے، اور فرد کا مال امت کا مال ہے. اگر فرد کو تکلیف پہنچ جائے تو امت کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں، اور اگر امت کو تکلیف پہنچ جائے تو سارے افراد مل کر کے امت کا سپورٹ کریں. دام ضروری ہے کہ ان کا دام کریں، مساعدہ کریں، ان کی سپورٹ کریں. اس وجہ سے اموالکم کہا گیا. اچھا، فرمایا گیا اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہاں تجارت کر سکتے ہو. اللہ اکبر. یہ تجارت کا لفظ لا کر کے بتایا گیا کہ تجارت جائز ہے. اچھا، لفظ تجارت لا کر کے اس کی اباحت کا فتویٰ دیا گیا کہ تجارت جائز ہے، اور اس کے بعد تجارت کا لفظ لا کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تجارت یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت اچھا دھندا ہے یہ تجارت. لہذا تجارت کرو. گویا کہ اس کی اباحت کے بعد ترغیب بھی دی گئی. جائز ہے تجارت کرنا ایک، اور ترغیب دی گئی کہ تجارت کرو. سب سے بہترین طریقہ ہے مال کو بڑھانے کا، اباحت، اور اس کے بعد اس کی ترغیب. جائز ہے تجارت، اور ترغیب دی گئی کہ کرو، اچھا ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد بنیاد بتائی گئی کہ تجارت کی بنیاد کیا ہے. اساس التجارت التراضی، یعنی تجارت کی بنیاد رضامندی ہے. ہاں، جہاں
بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان رضامندی نہ پائی جائے، بے جائز نہیں ہے، حرام ہے جی. تراضی تجارتن ان ترازن، تو اساس العقود تراضی، لین دین اور سودے کی جو بنیاد ہے وہ تراضی ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے تو یہ بے درست نہیں. اسی طرح لڑکی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، وہ عقد ہے. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ شادی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی عقد ہو رہا ہے، عقد ہو رہا ہے. تو عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقد کا مطلب دونوں کے درمیان لین دین کا سودا ہو رہا ہے. لین دین ہے نا، اس کو مہر دینی پڑ رہی، وہ مہر لے رہی ہے. یہ مہر دے رہا ہے اور یہ مہر لے رہی ہے، تو لین دین ہے کہ نہیں؟ تو اگر لڑکی کہہ دے میں راضی نہیں ہوں، نکاح نہیں ہوگا. لڑکا کہہ دے میں راضی نہیں ہوں، نکاح نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ بھی ایک عقد ہے، اور عقد میں عقد کی بنیاد اساس العقود ترازی، رضامندی یہ عقود کی بنیاد ہے، تجارت کی بنیاد ہے، لین دین کی بنیاد ہے. ہاں یہ بتائیں کیا قوانین ہے، ایک ایک لفظ قانون ہے. اللہ، ایک لفظ قانون ہے. اگلا ٹکڑا بڑا عجیب ہے. اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو. یعنی اگر تم کسی کو قتل کر دو گے تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو قتل کر دیا. اس لیے کہ المومنون کنفس واحدہ، تمام مومنین ایک نفس کی طرح ہیں. اللہ، کتنا شاندار تصور ہے یہ کہ تمام مومنین ایک نفس کی طرح ہیں. اور اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، یعنی کہ اگر تم نے کسی کو قتل کر دیا تو تم نے گویا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا. تو اپنے آپ کو قتل مت کرو. اچھا ایک نکتہ اور، یہ شادی کے سیاق میں، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ کہا گیا لا تقتلوا انفسکم، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جائیداد کے چکر میں کوئی عورت آتی ہے، بہت کائیاں ٹائپ کی ہوتی ہے، کائیاں ہوتی ہے، وہ سب کچھ اپنے نام لکھوا لیتی ہے اور پھر کسی طریقے سے اپنے یار سے مل کر کے اس کو مروا دیتی ہے. یہ مروا دیتی ہے. اس وجہ سے اس سیاق میں لایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. کیا کتاب ہے یہ، قانون ہے، قانون، یہ کائنات کی تھیسس ہے یہ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ تمہارے اوپر بڑا رحیم ہے. اور آگے وہی فرمایا گیا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. چھوٹے جدا گناہ کیا ہوتے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں جی. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ ایک قانون ہے. دیکھو اللہ نے کسی کو بڑی دولت عطا کی ہے، وہ شو روم کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، چشمہ وشمہ لگا کر کے، وہ حیدرآبادی ٹوپی اور وہ کرتا اور پجامہ. ہاں یہ عجیب قوم ہے. یہ رمضان آیا ہے کہ مسلمان نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیں. کیا ایسا ہے؟ لوگوں نے اس رمضان کے آنے پر یہ طے کر رکھا ہے کہ نیکیوں سے اپنا دامن نہیں بھریں گے، پیٹ کو کھانوں سے بھر لیں گے. یہ کھانے والی قوم ہے. یہ مسجدوں میں اتنے لوگ نظر نہیں آئیں گے جتنا ہوٹلوں پر نظر آ رہے ہیں. یہ کتنا کھائے گا بھائی؟ کھا کھا کر کے مر جائے گا. کائے کو کھا رہا ہے اتنا؟ کیوں کھا رہا ہے؟ تو الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم. تو کسی کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے، وہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ہے مال کے، اور ادھر بیٹا ٹھیلا لگائے ہوئے، اس کو دیکھتا ہے بڑی حسرت سے. اللہ، اس کے دو طریقے اللہ بتا رہا ہے، دو طریقے ہیں اس کے، وہ بتا رہا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کسی کو زیادہ پیسہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. کسی کو زیادہ علم دیا، کسی کو کم دیا ہے. کسی کو بڑا پوسٹ دیا، کسی کو چھوٹا دیا ہے. ساری چیزیں آ گئیں تفضیل کے اندر. یہ قرآن حکیم کی بلاغت ہے. تو دو چیزیں ہیں اس سلسلے میں. غبطہ جائز ہے، جس کو رشک کہتے، حسد جائز نہیں. حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب زوال نعمت عن الغیر. یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے. اللہ کرے اس کی نعمت چھن جائے، اس کے مال میں آگ لگ جائے. کہتے ہیں اس کو حسد کہتے ہیں. اور غبطہ جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ ان یتمنى الرجل ان یکون له مثل صاحبہ. آدمی تمنا کرے کہ جیسا اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو جائے. یہ غبطہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟
لیتا ما اوتی فلان من المال والنعمت کان عندی. حسد والا کیا بولتا ہے؟ کاش وہ جو مال اور نعمت اس آدمی کو دی گئی ہے اس سے اللہ چھین لے اور مجھے دے دے. یہ ہے حسد. اور غیبتہ کسے کہتے ہیں؟ آتنی مثلہ، میرے رب جیسا تو نے اس کو دیا ہے مجھے اسی طرح دے دے. یہ ہے غیبتہ رشک. یہ جائز ہے. یہ حسد جائز نہیں ہے اور غیبتہ جائز ہے. تو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ایسے ہی کوئی عورت کہے کاش میں مرد بنا دی جاتی، ان کے تحت نہ رہتی. اور کچھ ایسے عجیب و غریب ٹائپ کے لڑکے ہیں جنس بدلوا لیتے ہیں. کاش کہ میں لڑکی ہوتی، لڑکی ہوتی. تو اس طریقے سے اللہ نے جو فضیلت تمہیں عطا کر دی اس فضیلت کو پکڑے رہو، تمنا مت کرو کہ یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں. اچھا ایسا ہوتا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. عورتوں کے حصے الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں. ایک نکتہ اور، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے سوال کرو فضل کا. تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ لم یأمر الا لیعطی، اس نے حکم دیا ہے نا دینے کے لیے دیا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا مانگو، سوال کرو، مانگو، فضل مانگو. یہ حکم جو دیا ہے اس نے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکم دے اللہ اور پھر اس کو قبول نہ کرے، اس کو دے نہ. تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہاں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کہا گیا، یعنی لم یامر الا لیعطی، اللہ نے حکم دیا ہے مانگنے کا فضل، اس لیے نہیں دیا کہ نہ دے، بلکہ یہ حکم دیا ہے تاکہ دے. لم یامر الا لیعطی، ہذا عجیب. اس کے بعد فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، عورتیں اس کے تحت رہیں. اس سے عورتوں کی توہین نہیں ہوتی. جیسے تمام فوجی ہیں، فوجیوں کا ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے جس کے ساتھ رہ کر کے لڑائی لڑی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمانڈر ان چیف انسانیت سے کسی اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا، نہیں. کمانڈر ان چیف کی جتنی حیثیت ہے، جتنی جو ہے اہمیت ہے، یعنی فوجیوں کی اہمیت کم نہیں ہے کچھ ان سے. بس یہ کہ ایک اچھے انداز سے لڑنے اور لڑانے کے لیے ایک کمانڈر ان چیف ہونا ضروری ہے تاکہ فوجیں اچھی طرح لڑ سکیں، ورنہ وہ بھی مارا جائے گا، فوجیں بھی ماری جائیں گی. اسی طرح خانگی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے بالکل اسی فوجی نظام کی طرح ہے جس کا ایک اگوا ہونا چاہیے، کمانڈر ان چیف ہونا چاہیے. تو عورت اس کے تحت رہ کر کے کام کرے، جیسے فوجی ایک کمانڈر ان چیف کے تحت رہ کر کے کام کرتے ہیں اور ان کی کوئی توہین نہیں ہے. ایسے ہی خانگی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت مرد کے ماتحت ہو کر کے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد اس سے زیادہ طاقتور ہے. جس طرح کمانڈر ان چیف دیگر فوجیوں سے زیادہ علم رکھتا ہے علم حرب کے تعلق سے. یہ تو فطرت ہے انسان کی، تو اعتراض کیسا؟ اللہ الرجال قوامون علی النساء. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا انداز بحث اس قدر سائنٹیفک ہے کہ آپ کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے. یہ انداز ہے. اور دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا لفظ لفظ سائنس، جی اس کا ورڈ سائنس ہے. دنیا کی کوئی کتاب لفظی سائنس نہیں رکھتی ہے، اس کا لفظ لفظ سائنس ہے. جی اس کو ہٹا دو دوسری جگہ لے آؤ، وہ معنی نہیں بنے گا. جی اس کے بعد کہا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے. پہلے یہ بتایا گیا کہ مرد کو فضیلت ایک تو اس کے جسمانی اعتبار سے دی گئی ہے اور ایک یہ اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے دی گئی. ذمہ داری کیا ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے، بے سببی ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اچھا نکتہ یہ بتایا مفسرین نے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا نان نفقہ نہ دے، اس کی ضرورت پوری نہ کرے، تو عورت کو حق حاصل ہے فسخ نکاح کا. مطالبہ کرے کہ میری جان چھوڑ دے بھائی، کھانا نہیں دے سکتا، کپڑا نہیں دے سکتا. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں عورت کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہو جاتا ہے. وہ چاہے تو قاضی سے کہہ سکتی ہے کہ میری جان سے چھوڑا دیجیے، یہ خرچہ پانی کچھ دے ہی نہیں رہا، بھوکا مار رہا ہے. تو وہ بما انفقوا من اموالہم. اس کے بعد کہا
کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تایا، ایک ناشزہ۔ تایا مانے اطاعت کرنے والی اور ناشزہ مانے نافرمان۔ اور تایا کی دو صفتیں ہیں، وہ بتائیے۔ تایا جو اطاعت گزار ہوتی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تایا جو اطاعت گزار عورتیں ہوتی ہیں ان کی دو صفتیں ہیں، ایک قانتات ہوتی ہے، ایک حافظات ہوتی ہے۔ قانتات کا مطلب ہوتا ہے شوہر کی اطاعت گزار۔ چلیے ایک حدیث سے اس کو متعین کر لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ مِن مَالِكَ وَنَفْسِهَا۔ رواہ البیہقی، بیہقی شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اور جب تم اسے کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اس کی مان لے، اور اگر تم غائب ہو جاؤ، کہیں چلے جاؤ، تو تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، سب سے بہترین عورت ہے۔ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعریف فرمائی ہے آپ نے ایک بہترین عورت کی، اس سے اچھی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، شاندار تعریف ہے۔ یہ تینوں صفتیں جس عورت کے اندر موجود ہیں وہ اچھی عورت ہے۔ چائے پی رہے تھے، چائے پیتے ہوئے کہاں ہے جی، کیا ہے، پوری چائے اس کے منہ پر آ گئی، کیا ہے بھائی، اللہ کی بندی سیدھی ہو جائے، ذرا اچھی ہو جائے، تھوڑی سیدھی ہو جائے، چائے منہ کے اوپر آ گئی، اللہ کی بندی سیدھا بول لینا، سیدھا بول لے ذرا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جی جی جی، اور اگر ایسی عورت ہو ہاں جس کے شور کی وجہ سے چائے منہ کے اوپر آ گئی ہے، اس کے سدھارنے کے 3 طریقے بتائے گئے۔ فعظوہن، پہلے اس کو نصیحت کرو۔ کیا نصیحت کرو؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر بھائی، اللہ سے ڈر، اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے تو؟ اللہ نے تیرے اوپر میرے کچھ حقوق دیے نا، اس کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ یہ ہوا سمجھانا، موعظت۔ وہجروہن، نہ مانے تو پھر اسے بات کرنا چھوڑ دو، اس کے کمرے میں مت جاؤ۔ 2، تیسرے اور زیادہ نافرمانی پر آمادہ ہو جائے تو مارو اس کو۔ مارنا نہیں، مارنے کا مطلب ہے ہڈی پسلی توڑ دو، بس یہ کہ تھوڑی تعدیب کے لیے، جیسا ایک استاد ایک شاگرد کو مارتا ہے، طالب علم کو، بس ایسے ہی۔ اور اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو ایک حکم، ایک پنچ لایا جائے لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف سے، دونوں بیٹھ کر وجہ نزاع تلاش کریں کہ بھئی بنیاد کیا ہے، اس منافرت کی بنیاد کیا ہے، لڑائی کی بنیاد کیا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچو، وجہ نزاع تک پہنچے کہ لڑائی کی بنیاد کیا ہے، اور پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں ارادہ کرتے اصلاح کا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کوئی نہیں، کسی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو جاتا، تو ابو جو ہے نا، شادی والے تو لڑکے لڑکی ملنا چاہ رہے، لیکن یہ جو دونوں آ رہے ہیں یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑی نکال کر کے دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے۔ فرمایا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ ایک مفسر اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے کہ النیت الطیبۃ سبب لصلاح العمل، کہ اگر آدمی کی نیت اچھی ہو تو پھر کام اچھا ہوتا، کام کے اندر صلاح آ جاتی ہے۔ اگر نیت آدمی کی اچھی نہ ہو تو کام بگڑ جاتا ہے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ بات فرمائے گی۔ ایک آیت کریمہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ ایک آیت ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تعارض بین الآیتین، تعارض ہے یہاں، فی تعارض، لا 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 لا، ھذا امر مستحیل، ھذا قرآن، یہ قرآن ہے، اس کے اندر تعارض نہیں ہوتا۔ تو یہاں کہا گیا
کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، یہ ہو گیا. اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو بخش دے گا. بظاہر یہ جو تعارض نظر آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ پہلی جو آیت ہے کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، نزلت هذه الآیۃ فی حق من مات علی الشرک، جو شرک کے اوپر مر گیا جی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور وہ جو کہا گیا تمام گناہوں کو بخش دے گا، نزلت هذه الآیۃ فی حق من کان حیا، جی جو زندہ ہے اور وہ شرک سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، الحاد سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا، دنیا کے تمام گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا. تو زندہ کے بارے میں ہے، یہ جو شرک کے اوپر مرا ہے یہ آیت اس کے بارے میں ہے، اور وہ آیت زندہ کے بارے میں. تو وہ آیت مردہ کے بارے میں ہے، وہ آیت زندہ کے بارے میں. واضح جی. کہتے کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، چاہے وہ اسے جواب دے دو کہ السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اس سے اچھا جواب دو. کیسا؟ السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر ایسا نہیں تو وعلیکم السلام فردوها، وہی لوٹا دو. یہ ہے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ سلام کے اس تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفت یہاں ذکر فرمائی ہے وہ بڑی عجیب صفت ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہ صفت لا کر کے بتایا گیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو پھر آپ کا حساب کتاب ہونے والا ہے. اتنی بڑی پکڑ ہے، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا سے معلوم ہوا. جی جی. قانون بتایا جا رہا ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. لا پڑھنے والے بچے ہیں یہاں پر جی، ان کے بارے میں ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. قانون دے دیا گیا، پوری کورٹ آ گئی ہے یہاں پر، پوری کورٹ ایک جملے میں ہے، پوری کورٹ سارے وکیلوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا قرآن حکیم نے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خائن لوگوں کے طرفدار مت بنو. ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے تحریم المحاماتی، وکالت حرام ہے اذا علم المحامی ان صاحبہ مبطل، اس آدمی کا کیس لینا ایک وکیل کے اوپر حرام ہے اگر وکیل کو معلوم ہو جائے کہ یہ باطل کے اوپر ہے، حق کے اوپر نہیں ہے جی، اور اس سے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. پوری کورٹ کو لا کر قرآن حکیم میں کھڑا کر دیا ایک جملے میں جی وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. آپ خصیم کے طرفدار نہیں ہو سکتے، خائن کے طرفدار نہیں ہو سکتے، خائن کے خصیم نہیں ہو سکتے. پوری لا بیان کر دی گئی یہاں پر جی کہ وکالت کیسے کرنا چاہیے. ایک جملے میں، ایک جملے میں پوری لا بیان کر دی گئی. سبحان اللہ و بحمدہ. کتاب، کیا کتاب، سبحان اللہ سبحان. اچھا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء 2 بار آئی ہے بالکل ایسے ہی، لیکن آخر میں ٹکڑا الگ ہو گیا ہے. پہلے آیا ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور یہاں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ایک میں کہا گیا جو شرک کرے گا اس نے اللہ کے اوپر افطرا باندھا، اور یہاں کہا گیا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ پہلا جو ہے یہودیوں کے بارے میں، یہاں مشرکین کے بارے میں، یہ فرق ہے. اچھا ایک فرق اور بھی ہے کہ پہلے جہاں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہاں فمجرد قولہ ان اللہ لہ شرک، آدمی زبان سے بولے کہ اللہ کا شریک ہے، ہذا افترا، تو وہ جو زبان سے بول رہا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے وہ افترا ہے جی. اور یہاں وَتَطْبِيقُ ذَلِكَ فِي الْعَمَلِ يَكُونُ ضَلَالًا، اور آدمی شرک کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. وہ افترا ہے زبان سے کہنا، اور زندگی میں نافذ کر لینا یہ ضلال بعید ہے. یہ فرق ہے دونوں میں جی.
بتایا گیا کہ نماز جو ہے نا بڑی جاندار عبادت ہے، بڑی شاندار عبادت ہے، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے. بتا منافق بھی نماز پڑھتے، تو کہیں ایسا نہ ہو جان لو کہ کہیں تمہاری نماز بھی منافقوں کی نماز کی طرح نہ ہو جائے. کہا کہ منافق کیسے پڑھتے تھے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے اوپر جبل رضوہ رکھا، ہمالیہ پہاڑ ان کے سر کے اوپر آ گیا ہو، ایسا لگتا ہے. قَامُوا كُسَالَىٰ. کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے اور ہم لوگ بھاگیں ہیں. تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ. ایک آدمی کہہ رہا ہے، ایک مفسر، اذا ادى الصلاة على وجه الكسل ففيك شبهم بالمنافقين. ففيك شبهم بالمنافقين. اگر تم ہمیشہ، تمہاری عادت تکان ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری عادت یہ ہے کہ کسل مندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو تو تمہارے اندر منافقین کے ساتھ ایک طریقے کی مشابہت ہے. اچھا ایک تو یہ، اور دوسری بات کیا کہے گی کہ یہ لوگ کسل مندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کسل مندی کے پاس. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اگر ایسا مسلمان کرے تو ان کے اندر منافقین کی صفت ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر یہ دیکھو اذا رأيت في نفسك قلة في ذکر اللہ ففیک شبہم بالمنافقین. اگر یہ دیکھو کہ تمہارے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں ہے، بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو بھی تمہارے اندر منافقین کی ایک صفت ہے. اس لیے کہ ان دونوں صفتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو منافقین کی صفت ہے. کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کسل مندی کے ساتھ، یُرَاءُونَ النَّاسَ، خالی دکھانے کے لیے لوگوں کو. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بہت کم. لہذا قلت ذکر بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ذکر کثرت ذکر، اور نماز کو پورے نشاط کے ساتھ پڑھا جائے، کسل مندی کے ساتھ نہیں. یہ تھا 5ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.